کہ جو سب کے ساتھ ہو اپنے ساتھ ہو، موت تو سب کو آنی ہے یار، دیکھی جائے گی، ابھی عیش کر لو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے اس طرح کے جملے بکے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سہ لیں گے، سب کو ملے گا سو اپنے کو بھی ملے گا، جو سب کا ہوگا سو اپنے کا ہوگا، تو وہ بھی برداشت کر لیں گے، اپنے بھی برداشت کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا۔ تو اس نے اللہ کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، گھٹیا جانا۔ اللہ کا عذاب ہلکا جاننے کی شے نہیں، وہ تو جس پر وارد ہوگا اس کو پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اصل گھر جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔ چنانچہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، جب بھی ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دولت سے ہمیشہ منہ موڑے رکھا، کبھی بھی اسے دل نہیں لگایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دنیا پر آخرت ہی کو ترجیح دی، اور کبھی اللہ عز و جل سے مال کی کثرت کا سوال نہ کیا، اور اگر کیا بھی تو بقدر کفایت کا سوال کیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اتنا رزق عطا فرما جو بقدر ضرورت ہو۔ نے ضرورت سے زائد اپنی آل کے لیے بھی آپ نے طلب نہیں کیا۔ تو جو لوگ رات دن مال بنانے میں مشغول ہیں، تو چین نہیں پڑتا، وہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں، تنخواہ جتنی بھی دی جائے اس کو صبر نہیں آتا، حل میں مزید کا نعرہ وہ لگاتا ہی رہتا ہے، اپنے اخراجات بتا کر تنخواہ بڑھانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے اور مطالبے کرتا رہتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھے۔ اب اس میں چاہے وہ دنیاوی کہیں ملازم ہو یا کہیں دینی ادارے ملازم ہو، اکثریت کا حال یہی ہے کہ بس مال مال مال۔ انہیں جو دنیا کو مال کے وبال سے آگاہ کرتا ہے، ان میں بھی اکثر حصہ ایسا ہے کہ وہ خود مال کے وبال تلے دبا ہوا، اور اس کا نعرہ بھی حل میں مزید کا ہے، تو اس کو مال چاہیے، مزید مال چاہیے، مزید مال چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مال سے کوئی مالدار نہیں ہو جاتا۔ دیکھا جائے نا، حقیقی مالدار وہ ہے، جیسا کہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری یعنی تونگری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، بلکہ اصل تونگری تو دل کا تونگر ہونا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، تونگری بدلست نہ بمال، نے تونگری دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں۔ بزرگی بدلست نہ بسال، نے بزرگی بعقلست، بزرگی بعقلست نہ بسال، یا بزرگی بعلمست نہ بسال، یعنی بزرگی جو ہے وہ علم دین سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے، یعنی جاہل بڈھا بزرگ نہیں ہوتا، بلکہ نوجوان عالم بزرگ ہوتا ہے، چاہے وہ نوجوان، لیکن علم دین جو ہے بزرگی کا سبب علم دین ہے، عمر نہیں ہے۔